جی انا الحق ہو گیا، سبحانی ما اعظم شانی ہو گیا. دیکھیں یہ اللہ کی محبت میں پاگل ہوتے تھے، مجذوب ہوتے تھے، کلندر ہوتے تھے. کیونکہ دیکھیں نا جی، وہ کہا جاتا ہے نا جی کہ با خدا دیوانہ باش، با محمد ہوشیار. دیوانگی اللہ کے لیے آپ کر سکتے ہیں، ہاں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آپ نے ہوشیار رہنا ہے. اور بڑے فخریہ ہمیں بتایا کرتے تھے کہ منصور الحاج نے کہا تھا انا الحق، اور بایزید نے کہا تھا سبحانی سبحانی ما اعظم شانی. اگر یہ لوگ کہتے ہیں نا انا محمد، ہم انہیں کافر کہتے. تو سرکار چشتی رسول اللہ کیا ہے؟ اگر نہ سمجھ آئے تو پھر تم سے پوچھوں گا کہ اشرف علی تھانوی دیوبندی رسول اللہ کیا ہے. ہوتے تو فوراً کھڑک فتویٰ آئے گا، او جی ہوتی انہوں نے کفری کلمے نو انڈورس کر دیتا. یہ کیسا دماغ ہے جو الامداد رسالے کے کفر کو تو کفر مان رہا ہے، اور حشر بہشت کے، فواد السالکین کے رسالے میں کفریات کو کفر نہیں مان رہا. اور یہ کوئی آج سے نہیں، اس سے پہلے بھی ہے. شبلی رسول اللہ بھی ہے جی. ہاں جی شبلی پتہ تو انہوں کون ہے؟ اے شبلی وہ پی ٹی آئی شبلی فراز صاحب نہیں، ہاں ایک پرانا ایک شبلی ہے. شبلی جنید بغدادی کا پیر ہے جی، جو کہ خود داؤد تائی کے مرید تھے اور وہ حبیب العجمی کے مرید تھے. اے پوری تصوف دی چین چل رہی ہے نا. شبلی رسول اللہ بھی لکھا ہوا ہے، وہ بھی حشبیش میں، وہ 8 جنتیں جو کتاب. تو سارے ہی اپنے اپنے حصے میں پوری نیک نیتی کے ساتھ ہر بزرگ نے اسلام کا جنازہ نکالنے کی کوشش کی ہے. کہتے جی نیتا تو نیت تے شک ہے، کوئی شک نہیں جی، یقین ہے کہ پوری نیک نیتی نال کام پایا انہوں نے، لیکن کام پات چھڑا ہے. تو کہتے تھے با خدا دیوانہ باش، با محمد ہوشیار. دیوانگی اللہ کے لیے ہو سکتی ہے، رسول اللہ کے لیے نہیں ہو سکتی. تو ہم کیا کہتے ہیں، رکو ذرا، صبر کرو. یہ جتنا کچھ ہم بتا رہے ہیں یہ تو رسول اللہ کی عزت کے اوپر ڈاکہ مارا ہے انہوں نے. چشتی رسول اللہ کیا ہے؟ نہ سمجھ آئے تو اشرف علی رسول اللہ کو یاد کر لینا، پھر سمجھ آ جائے گی تمہیں. جی سبحانی ما اعظم شانی تو اللہ کے بارے میں بات کی ہے نہ. سرکار تذکرۃ الاولیاء میں آگے بھی لکھا ہوا ہے کہ ان سے کسی نے پوچھا، ویسے پوچھنے والا بھی کڈا ڈنگر سی، انہوں نے مننے والے سارے ڈنگر، کہ حضرت بتائیں کہ قیامت والے دن سب لوگ کس کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے؟ انہوں نے کہا میرے جھنڈے. دیکھو اندازہ کرو، وہ بازید کہہ رہا ہے کہ قیامت والے دن محمد اور تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، نعوذ باللہ. اور اس پہ بھی بات ختم نہیں ہوئی، آگے اس نے کہا لوائی اعظم من لوائی محمد، میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا، نعوذ باللہ. پہلی گل ہے پوچھنے والا بھی ڈنگر، دسنے والا اس تو بڑا ڈنگر، کہ قیامت والے دن کیا ایک سے زیادہ جھنڈے ہوں گے؟ اللہ کا جھنڈا تو ایک ہوگا. اچھا اس کی تعویل وہ بتایا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی دیکھیں بازید نے جو کہا نا کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا، تو چونکہ اللہ ان کے منہ سے بول رہا تھا نا، تو اللہ کا جھنڈا تو محمد سے بڑا ہی ہوگا. کتنا انہوں دا دماغ کام کردا جی شیطانی. اوے تہاڈا شیطانی بنو امیہ والا دماغ اتنے نہیں پہنچتا جتوں میرا رحمانی دماغ شروع ہوتا ہے. ادھر جواب میرے کول ہے کہ قیامت والے دن کیا 2 جھنڈے ہوں گے، ایک اللہ کا اور ایک اس کے رسول کا؟ ایک ہی جھنڈا ہے، لواء الحمد، اللہ کی حمد کا جھنڈا جو رسول اللہ کے مبارک ہاتھوں میں ہوگا. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، انا سید الاولین والآخرین، میں سردار ہوں جتنے گزر چکے اور جتنے قیامت تک آنے والے ہیں ان کا. کیوں؟ کہ میں اللہ کے حضور ان کا خطیب بنوں گا. جب کوئی ان کی طرف سے سفارش نہیں کر سکے گا، میں اللہ کے حضور سجدہ کروں گا اور اللہ تعالی شفاعت کا دروازہ مجھ پہ کھولے گا. پھر صحیح مسلم میں جس شان سے احادیث آئی ہیں نا، اور مزے کی بات، ان کا جو ابا ہے باجزید بستامی، وہ 261 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، اور اس کا نام ہے باجزید تیفور بن عیسیٰ البستامی. بعض بستامی بھی پڑھتے ہیں، بعض بستامی بھی. 261 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، اور کنیت ہے ابو یزید. اور ہمارا امام اس کی کنیت ہے ابو الحسین مسلم بن حجاج القشیری. یہ بھی سیم اسی سن 261 میں فوت ہوئے ہیں. ایک ہی زمانے میں ایک بندہ رسول اللہ کی عزت پہ ڈاکے مار رہا تھا اور دوسرا اپنی زندگی رسول اللہ کے دفاع میں گزار رہا تھا. کہتا ہے ہم بابوں کو نہیں مانتے. اوے تواڈے بابیاں نو نہیں مانتے،
اور ہمارے بابے وہ ہیں کہ آپ کے بابوں کی جرت نہیں کہ ان بابوں کا انکار کر دیں. ہم ان بابوں کو مانتے ہیں جو کتابوں کو مانتے ہیں. ہمارے بابے یہ ہیں امام بخاری, امام مسلم. تو اڑے بابے نو کون جاندا جے؟ کون سی کتاب آپ کے کسی بابے کی پڑھی جا رہی ہے دنیا میں کہ اس سے دین کا علم لوگ حاصل کر رہے ہوں؟ آج دین پورے کا پورا قرآن کے بعد ان کتابوں کے اوپر کھڑا ہوا ہے. ہم سے بڑھ کر کون بابوں کو ماننے والا ہے؟ ہم تو آپ کے بابوں کے انکار کی بات کر رہے ہیں. امام مسلم صحیح مسلم میں لے کے آئے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن میں تمام لوگوں کا سردار ہوں گا, سب سے پہلے مجھے قبر سے نکالا جائے گا, سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا, سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی. اور ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم میں کہ سب سے پہلے میں جنت کے دروازے پر جاؤں گا, دروازہ کھٹکھٹاؤں گا, داروغے جنت پوچھیں گے کون؟ تو میں کہوں گا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو وہ کہے گا کہ مجھے حکم بھی یہی تھا کہ میں آپ کے نام کے اوپر دروازہ کھولوں. تو آڈے بابے ہم تو کسی کھنگڑ نہیں دینا. ہمارے بابے وہ ہیں جنہوں نے ہمیں اس کا تعارف کروایا جس کی قبر مدینے میں ہے. اور آپ کے بابے وہ ہیں, آپ کے مولوی وہ ہیں کہ جنہوں نے مکے مدینے کی آوازیں لگائیں, اپنی گاڑیوں میں سواریاں سوار کی, لیکن جا کے بغداد شریف, اجمیر شریف, فلانا شریف, ٹمکانا شریف جا کے اتار دی. اور اس پلیٹ فارم سے جو بندہ آواز بلند کر رہا ہے نا, وہ ایک جملے میں آپ کے سارے اگلے پچھلے بابوں کو فارغ کر رہے ہیں. کیا کہہ کے کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں. یہ ایک بار نعرہ لگا دینا, آپ دیکھیں کیسے یہ سارے بابے غائب ہوتے ہیں. پھر انہوں نے جن چیزوں کے اوپر لوگوں کو گستاخ کی رٹ لگائی ہوئی تھی, وہ ساری گستاخیاں ان کی اپنے کتابوں میں نکل رہی ہیں. کشف المحجوب میں رسول اللہ پہ جھوٹ باندھا انہوں نے. امام حنیفہ کے حوالے سے ایک خواب لکھ کے اور یہی خواب جو ہے وہ تذکرۃ الاولیاء میں دوسرے بابے نے بھی نقل کیا. وہی بابا فرید الدین عطار, جس کو 627 ہجری میں منگولوں نے, اس زمانے میں کافر تھے, ویسے غلط کیتا نے, لیکن یہ ہے کہ بزرگی فارغ کرتی, تاتاریوں نے قتل کر دیا تھا. وہ بابے جو نگاہیں مار کے لوگوں کو کاٹتے تھے, منگولوں نے کاٹ کے رکھ دیے. ان کے سارے بابے اللہ کی طرف سے مسلط ہوئے تھے. آج وہ منگول مسلمان ہوئے ہیں, منو کہندے نے جناب یہ جی مرزا ہے, قادیانی ہے, ہاں اگے ٹر اگے دس کے اے مغل ہے. یہ منگول عربی میں گاف نہیں نہ ہوتی, تو عربی میں جا کے یہ گاف کی جگہ غین لگانا شروع کر دی, تو یہ منگول سے مغول بن گیا, اور پھر مختصر ہوتے ہوئے مغول سے مغل بن گیا. یہ منگول ٹرانسلیٹ ہو کے مغل بنا ہوا ہے. عربی ان کو مغول کہتے تھے, گاف نہیں نہ بول سکتے تھے. جس طرح اردو میں وہ پاکستان پہ نہیں بولتے تو پاکستان کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اللہ کا شکر ہے اب ان منگولوں کو اللہ نے ہدایت دی ہے. تسی تو لے کے بیٹھے سو غلامت قادیانی دجال نو, میں نے تو آپ کے بھی سارے دجال نکال کے لوگوں کے سامنے رکھ دیے ہیں. وہ پتہ لگا جائے دین دا کام کس چیز کا نام ہے. تو گستاخی کے فتوے, کشف المحجوب, تذکرۃ الاولیاء, دونوں میں لکھا ہے کہ امام حنیفہ نے خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ کی قبر میں اترے اور آپ کے ہڈیوں کو چن رہے ہیں, ہڈیوں کو. کشف المحجوب والے نے ترجمہ کیا استخوان مبارک, یعنی وہ ایسا لفظ بولے آ کہ سمجھ ہی نہ آئے کیا لکھا ہے. ہاں تذکرۃ الاولیاء والے میں ترجمہ صحیح اردو میں انہوں نے کیا ہوا ہے, ہڈیوں کو چن رہے ہیں اور بعض کو بعض سے الگ کر رہے ہیں. گھبرا کے اٹھے اس لیے کہ شیطانی خواب تھا, اگر یہ ہے تو. ویسے تو ہے ہی, امام حنیفہ پہ جھوٹ باندھا انہوں نے. ابن سیرین کے پاس گئے کہ انہوں نے کہا جی اس میں تو بڑی خوشخبری ہے. ظاہر ہے جی وہی خوشخبریاں کٹوریاں نے جڑی اشرف علی تھانوی نے کہا کہ اس میں بڑی خوشخبری ہے کہ تیرا پیر متبع سنت ہے, کلمہ پڑھ کے پیر دا. تو انہوں نے کہا اس میں تو بڑی خوشخبری ہے, آپ رسول اللہ کی سنت کو جمع کریں گے. اچھا جی سنت جو جمع کی ہے رکھی ادھر ہمیں بھی دکھائیں. امام بخاری نے جو سنتیں جمع کی ہیں وہ میری ٹیبل پہ رکھی ہوئی ہیں, امام مسلم نے جمع کی ہیں ہماری ٹیبل پہ رکھی ہوئی ہیں. اور صرف ہمارے ٹیبلوں پہ نہیں, حنفی بھی قرآن کے بعد سب سے افضل انہی دو کتابوں کو مانتے ہیں. تو سرکار آپ کے بزرگوں نے جو سنتیں جمع کی تھی وہ کتنے گئی ہیں, وہ گھوم گئی ہیں, جس طرح بغیر رفع الیدین علی حدیثاں گھوم گئی ہیں سر, وہ بھی گھوم گئی ہیں. اچھا مجھے بتائیں دنیا میں کسی مسلمان کا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ کی قبر مبارک میں ان کی ہڈیاں,
تو یہ ہے ہی جھوٹا خواب ہے. اور ظالموں کو خواب گھڑنا تھا تو ہم سے سیکھ لیتے. کہتے کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ نبی علیہ السلام کے برتن سمیٹ رہے ہیں, آپ کی لاٹھی مبارک, آپ کا کرتا مبارک گھر سے جا کے جمع کیا ہے. کہانی بنانی سی, کوئی سدھی بنا دے. پکڑے گئے ہو چوروں, لنگوٹیاں چھوڑ گئے ہو اپنیاں. ٹھیک ہے, کتنی گستاخانہ یہ عقیدہ ہے. تو اجماعی عقیدہ ہے امت کا کہ تمام نبیوں کے اجسام ان کی قبروں میں سلامت ہیں. اس عقیدے کی جڑ قرآن میں سورہ سبا میں ہے. قبر کو چھوڑ دیں, قبر کے باہر بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کتنا عرصہ فوت ہوئے اور وہ لاٹھی کے سہارے یوں بیٹھے رہے اور جنوں کی جرت نہیں ہوئی. لاٹھی کو دیمک چاٹ گئی, کتنے عرصے میں چاٹتی ہے, کوئی جسم پہ کیڑا نہیں آیا. نبیوں کے جسم سلامت رہتے ہیں. پھر وہ جو حدیث ہے ابو داؤد کے اندر, اکا دکا محدثین نے اس پہ اختلاف کیا, وہ بھی صرف حدیث کے سند کے اوپر, عقیدے پہ نہیں. عقیدے کو سارے درست مانتے ہیں. ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء, ابو داؤد میں حدیث ہے, یہ مشکات میں بھی موجود ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھو, تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جائے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ, آپ جب مر جائیں گے اور آپ کی ہڈیاں مٹی میں مل جائیں گی, الفاظ دیکھیں کیا ہیں. کوئی 295C نہیں حضور نے لگائی, کوئی گستاخی کا فتویٰ نہیں لگایا, سوال پوچھ رہے تھے, اس میں کون سا مسئلہ ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء, بے شک اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے نبیوں کے حق میں کہ ان کے جسموں کو مٹی کھائے. اسی طریقے سے المصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے حدیث, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خط لکھا گیا, تستر شہر فتح ہوا, تو وہاں پہ ایک نبی کا بہت بڑا تابوت باہر رکھا ہوا تھا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر جوابی خط میں لکھا کہ یہ اللہ کے نبی کا تابوت ہے, اور بے شک اللہ تعالیٰ کے نبیوں کے جسموں کو نہ آگ کھاتی ہے, نہ درندے کھاتے ہیں, نہ مٹی کھاتی ہے. اب یہ وہ حدیث ہے مصنف ابن ابی شیبہ کی جس کو وہ محدثین بھی صحیح سمجھتے ہیں جو ابو داؤد کی اس روایت کے اوپر کلام کرتے ہیں, لیکن وہ اکا دکا ہے. باقی جمہور محدثین کے نزدیک ابو داؤد کی روایت صحیح ہے. لیکن اس حدیث کو شیخ زبیر علی صاحب خود صحیح مانتے ہیں. انہوں نے فضائل درود و سلام والی کتاب کے کانٹیکسٹ میں دوسری حدیث پہ تو جرا کی, ابو داؤد والی, مشکات میں بھی جرا کی, لیکن نیچے لکھا کہ محدثین کی جماعت اس حدیث کو صحیح سمجھتی ہے. لیکن یہاں انہوں نے لکھا کہ ہاں میں اس حدیث کی سند کو تو درست نہیں سمجھتا, لیکن اس عقیدے کو درست سمجھتا ہوں, کیونکہ الگ سے اور احادیث موجود ہے کہ نبیوں کے جسم اپنی قبروں میں سلامت ہے. تو کشف المحجوب میں یہ آج تک چھپ رہا ہے. آئیں اپنی پبلک کو بتائیں. ہم نہیں کہتے کہ ہمیں جواب دیں. اچھا کوئی بات کرو, سامنے بٹھا دو. یار میرے سامنے بیٹھنے سے آپ کی بیٹری چارج ہو جائے گی اور آپ کو جواب آ جائیں گے. اب میں وہ کام کر نہیں سکتا نا کہ جو باقی لوگ کرتے ہیں, ورنہ تو یقین کریں میں سامنے بٹھا کے آپ کی مٹی پلیت بھی کر دوں. وہ میں نے آپ کا شوق پورا کر دیا. لے آؤ اپنے وڈے, اب لو آؤ, انہوں نے کڈو باہر مدرسے ہیں, تو لو آؤ باہر دی, یا نہیں لگوانی اندر ہی اے سی والے کمروں میں آن لائن آ جائیں, لیکن بڑے سے بات ہوگی, چھوٹے سے نہیں. دیوبندیوں کو شوق ہے, لے آؤ مفتی تقی عثمانی صاحب کو. آپ پہ مشکل وقت آیا نا, ہمارے صحابہ پہ جب مشکل وقت آیا 12,000 کا لشکر حضور کو چھوڑ گیا, بخاری مسلم میں آتا ہے, صرف 80 بندے ساتھ رہ گئے. قبیلہ حوازن کے تینوں کو برداشت نہیں وہ کر سکے, تو نبی علیہ السلام خود آگے بڑھے تھے. انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب, میں نبی ہوں, کوئی شک ہی نہیں ہے. یعنی لیڈر کو تو یہ یقین ہوتا ہے نا کہ میں اللہ کا نمائندہ ہوں, تو میں اکیلا بھی آگے جاؤں گا, اللہ کی مدد آئے گی میرے ساتھ. پھر نبی علیہ السلام نے یوں مٹھی بھر کے ان کی طرف پھینکی تو سارے اندھے ہو گئے. تو نکالو اپنے مفتی, آ کے وہ بھی یہ نعرہ لگائے کہ میں ہوں دیوبندی, کوئی شک نہیں اس میں. ہاں کڈو, مفتی منیب صاحب کو نکالیں بریلوی. ویسے تو کہتے ہیں انجینئر نے فرقہ لانچ کیا, چلو تمہاری بات وقتی طور پہ مان لی کہ فرقہ تو ایک فرقے کا لیڈر دوسرے فرقے کے چھوٹے کے ساتھ بات نہیں کرتا. تمہاری بات ہی مان لی وقتی طور پہ, تو نکالو اپنے بڑے, کسی بہانے باہر آؤ, آن لائن آ کے بات کرو. اب تو مسئلہ ہی ختم ہو گیا. روزانہ اویلیبل ہے, ہمارا ایک چینل چل رہا ہے پیرلل میں, روزانہ بلا ناغہ, صرف 2 ناغے آتے ہیں ہفتہ اتوار کے, باقی 4 دن چل رہا ہے. جس کو شوق ہے آ جائے, بڑا لے کے آئے اپنا, بریلوی لے آئے,
مفتی مریب الرحمان صاحب کو دیوبندی لے آئے, تقی عثمانی صاحب کو. مجھے کوئی شوق نہیں ہے واللہ, یہ میں اپنے اسٹوڈنٹس کے منہ بند کرنے کے لیے اور ان کے جو اندھے مقلدین ہیں ان کے منہ بند کرنے کے لیے, جی ایڈا ہی سجادہ سامنے آگے بیٹھ جائے نا, یہ میں ان کا منہ بند کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں. یہ تو آپ کو بھی پتا ہے کہ ان کے پلے کوئی شاہی نہیں ہے. لیکن چلو اہل حدیث ساجد میر صاحب کو لے آئے, شیعہ جو ہے ساجد نقوی صاحب کو لے آئے. یعنی میں ان کو بزرگوں کی بے احترامی نہیں کر رہا ہے, ان کے ماننے والے ان کی بے احترامی کروا رہے ہیں. چھوٹوں سے بات نہیں ہونی, کیونکہ چھوٹے سے بات کی نا انہیں کہنا ہے انہوں تے بیچارے نوں اتنا پتہ نہیں, او دے نال گل کرتے پھر پتہ لگتا. تے اے اودے اودے کرتے رہے 5 لاکھ تے صرف فضل الرحمان صاحب دے ہاتھ تے بیٹھ جے. ہاں تے 5 لاکھ تو گزر کے اگر میں اتنے تک پہنچنا ہے پھر تو منو عمرے نو بھی مل جائے تو گھٹ ہے. تو اس لیے میں نے اس کو کل کیا کہ لیاؤ وڈے اوا لواؤ انہوں نے, واہ نہیں لوانی کمرے چ ہی رکھو, آن لائن آ جان. بول وہی جو حق ہے, ٹائم قیامت تک ہے. یہ میری آفر قیامت تک کے لیے. دیکھیں ہمارے اندر کتنی عاجزی ہے. تکبر والے لوگ کہتے ہیں 24 گھنٹے کا ٹائم ہے, کوئی کہتا ہے 48 گھنٹے کا ٹائم ہے, کوئی کہتا ہے 1 ہفتے کا ٹائم ہے, کوئی کہتا ہے 1 مہینے کا. ہم اتنے منکسر المزاج ہیں, ہم کہتے ہیں قیامت تک ٹائم ہے. جب کبھی موقع مل جائے تو اڈی آنے والی نسلیں کو جم پوے, میری ویڈیو کا جواب ویڈیو میں ریکارڈ کروا دے. نیور, کبھی بھی نہیں انشاءاللہ تعالی. وہ قرآن میں اکثر وہ جب آیت پڑھتا ہوں نا کہ یہ نبی کیسا ہے کہ اس نے اتنے خداؤں کا ایک خدا کر دیا, کافر یہ اعتراض کرتے تھے. اس کو پڑھتے ہوئے نا مجھے خیال آتا ہے کہ میرے بارے میں بھی سوچتے ہیں یہ انجینئر کیسا ہے, اس نے اتنے باباؤں کا ایک بابا کر دیا جس کی قبر مدینے میں. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. ہاں ہمارا بابا وہ ہیں, ہمارے بابا جان وہ ہیں جن کی قبر مدینے میں ہے, جو مومنین کی جانوں پر ان سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں, اور سب سے بڑھ کر ما ضل صاحبکم وما غوا, تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بے راہ چلے ہیں. اور آپ کے بابے بہکے بھی ہیں, بے راہ چلے بھی ہیں, چلایا بھی ہے, اور آج تک خود بھی ذلیل ہو رہے ہیں ہمارے ہاتھوں, اور آپ کو بھی ذلیل کروا رہے ہیں. ہم تو صرف اتنے ہی عرض کریں گے کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. صلو علی محمد وعلی آل محمد.